ایسے نمازیوں کے چانٹے لگنے چاہیے. اللہ جی کن کے؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہو، پیسے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو، تیری غریب بہن کے گھر میں روٹی 2 وقت کی نہیں پکی، کبھی اس کی جا کے خبر گیری کی ہے؟ نماز پڑھتے ہو. تمہارے سکے چچا تایا کوئی ماموں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس کے گھر نہیں گئے چپکے سے کہ چچا میں تیری مدد کروں گا؟ صرف نماز پڑھتے ہو یار. کبھی کسی غریب کو سڑک پہ پکڑا، اس کا بازو، چل میں تجھے اچھے ہوٹل میں آج کھانا کھلاؤں گا. نماز پڑھتے ہو. قرآن نے نہیں کہا رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. فرمایا ایسے نمازیوں کے چانٹے لگنے چاہیے. اللہ جی کن کے؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے. نماز بھی پڑھتے ہیں، راستے سے پتھر ہی نہیں ہٹاتے. یار نماز پڑھتے ہو، لوگوں کو تانے دیتے ہو، یہ تو کوئی نماز نہیں ہوئی. خدا کی قسم اسلام سے دور مت جاؤ میرے بھائی، یہ خرمستیاں سب یہاں رہ جائیں گی. اسلام سے دور مت جاؤ. ایک ہی کائنات میں سب سے قیمتی دولت ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کا عشق. ہم انصاری، دیوبندی، بریلوی، قریشی، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اگر کسی نام پر آ کے محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اور یہ نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ٹھنڈک اس لیے نہیں کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے، ٹھنڈک اس لیے کہ اس نمازی کو دیکھ کے ماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، باپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اولاد کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، غریبوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یاروں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دوستوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ اس لیے ٹھنڈی ہے نماز. اس لیے رسول اللہ کو پسند ہے کہ نمازی بندہ کبھی جھوٹ خدا کے لیے اسلام کی طرف پلٹی ہے. بہت ہو گیا مذاق، بہت ہو گئی اسلام سے دوری. وقت ہر انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے نظام کیسا بنایا. ابھی آپ گنتی کرو، کسی بڑے گھر میں جاؤ تو بچے سب سے زیادہ ہیں، بچے سب سے زیادہ، اس سے کم جوان اور اس سے کم بوڑھے. اللہ کی گنتی نہیں سمجھ آتی. بچے زیادہ اس لیے کیونکہ ہر ایک بچہ بڑا نہیں ہوتا. بوڑھوں سے جوان زیادہ اس لیے کیونکہ ہر ایک جوان بوڑھا نہیں ہوتا. اللہ جانتے ہیں. تو کریں گے انشاءاللہ. کیا اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یہ اتنی دیر آپ سے باتیں کرنے کا مزہ تو تب ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو بس اتنا کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتا ہے. آپ کو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان گالی دیتا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان شراب پیتا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان دہیز مانگتے ہیں. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان گھور کے دیکھ رہا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی بیٹی یہ نہ کہے کہ یہ آدمی میری طرف بدماشی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم کچھ تو کہو کہ آج یہ ارادہ لے کے جائیں گے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. کریں گے کچھ ایسا انشاءاللہ. کچھ ایسے لوگ ہیں نا یار جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ ایسے دوست ہیں نا جو سوچتے ہیں کہ تو پہلے فون کرے گا تب میں مانوں گا. کچھ ایسے رشتے ہیں نا جو اس انتظار میں کہ تم جوڑو گے تو ہم جڑ جائیں گے. کچھ ایسے مرکز ہیں نا جو تم بناؤ گے تو کہتے ہیں ہم بن جائیں گے. کچھ ایسے دھاگے وہ چاہتے ہیں کہ تم جوڑو گے تو ہم آ جائیں گے واپس. تو ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ہم اپنی ذات سے کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ساری جتنی باتیں ہیں جو ہم لوگ دنیا میں طرح طرح کے پلان بناتے ہیں یہی رہ جائیں گی. لیکن جو آپ نے نیکی کا ارادہ کرنا ہے. قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے فرض کی اچھے بن جاؤ. اور متقی بندہ صرف وہی ہوتا ہے
جس کے گھر کے لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں. گھر کے لوگ اچھا کہتے ہیں. بنیں گے کچھ اچھا انشاءاللہ. کسی کو معاف کریں گے انشاءاللہ. کسی غریب کی مدد کریں گے انشاءاللہ. ہاں غریب کی مدد بھی ایسے کہ ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے کو. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. بس نبی علیہ السلام کو پڑھیے, نبی علیہ السلام کو سنیے, نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیے. خدا کی قسم زندگی میں لطف آنے لگے گا, آپ کو مزہ آئے گا. لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار ایمان والا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. لطف آنے لگے گا زندگی میں. یہ کوئی لطف کی بات ہے؟ کوئی آیا ہم نے اس کو تانا مار دیا, کوئی آیا ہم نے اس کو گالی دے دی, کوئی آیا ہم نے اس کو دھتکار دیا. ارے لوگوں کو گرانا کوئی کمال کی بات ہے؟ گرتے ہوئوں کو اٹھا کے چھاتی سے لگا لینا, یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی ننگے کو کپڑا پہنانا, یہ رسول اللہ کو پسند ہے. ہم تو اسلام سے کوسوں دور چلے گئے, ایسے دور گئے ہیں سوائے نماز کے پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں اور کچھ ہے. ارے اسلام کائنات کا پیارا دین, نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرما دیا. اس کی قدر کیجئے, دعا کیجئے.